میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں، اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا؟ وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں۔ تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا فوراً مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا، لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے، اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا تو لوگ آرزو کریں کہ کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سارے صلے آخرت میں ملتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ بہر صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے۔ آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو، میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے۔ اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو فرمایا کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تمہیں اس سے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اس کے حضور دعائیں مانگو، اپنی آرزویں پیش کرو، اپنی تمنائیں اس کے حضور پیش کرو۔ اچھا دنیا داروں سے مانگیں تو اپنے لیے مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگو تو اپنے لیے بھی مانگو، اوروں کے لیے بھی مانگو۔ وہ کریم ہے، وہ دیتا ہے اور خوش ہو کے دیتا ہے، تو اس سے مانگو، اس سے جھولی پھیلاؤ۔ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے، اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کسی اور سے مانگیں تو جھجک لگتی ہے، لیکن مالک سے مانگیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے، ہمارا اس سے ربط کتنا گہرا ہے۔ مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے دعا کے لفظوں پہ غور کیجئے، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں۔ تو یہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا۔ حضور نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ مانگ اس ڈھب سے رہا ہے۔ تو یہ دعا اپنے رب سے نیاز ہے، دعا خود عبادت ہے۔ جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی گئی ہیں،
اور وہ آداب کی رعایت کے ساتھ یوں پڑھی گئی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوئی ہیں. تو وہ مقبول 700 نمازیں با جماعت وہ ایک دانک درہم کے چھٹے حصے کے برابر اگر کسی نے کسی کا مال دبایا ہو، کسی سے اتنا دھوکہ کیا ہو، اتنی زیادتی کی ہو، تو 700 نمازیں با جماعت اس کے بدلے میں لے لی جائیں گی. جو لوگوں کو لوٹ کے کھا گیا اس کا بنے گا کیا؟ اللہ اکبر. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور روایت اسی مضمون کی ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں نقل کی ہے، اور یہ روایت پڑھنے کے بعد بندہ ہل کے رہ جاتا ہے. میں ایک بار پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی، آج دوبارہ یہ روایت اس مضمون کی مطابقت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ قَوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيزًا. میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، جب قیامت کے دن وہ آئیں گے اپنے اعمال کے ساتھ تو ان کے اعمال ارض تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے، سفیدی ان کے اعمال کی دکھائی دے رہی ہوگی، اس قدر انہوں نے اچھے اعمال بجا لائے ہوں گے. فَجَعَلُهَا اللَّهُ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور اللہ ان اعمال کو یوں اڑا دے گا جس طرح ذرے اڑتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کسی تاریک کمرے میں آپ بیٹھے اور کوئی سوراخ ہو اور باہر سے اندر روشنی آ رہی ہے، تو اس روشنی کی لہر کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرے چلتے دکھائی دیتے ہیں، ایسے مٹھی میں پکڑے تو نہیں نظر آتے. ان کو ہباء منصورا کہتے ہیں، وہ بکھرے ہوئے ذرے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اڑا دے گا کہ جس طرح ہباء منصورا اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو یوں اڑا دے گا. اللہ اکبر. قال ثوبان، حضرت ثوبان نے عرض کی یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. حضور ہمیں بتائیے یہ کون لوگ ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانستگی کی وجہ سے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں. تو ہمیں بتا دیجئے کہ یہ کون بد نصیب ہوں گے جو ارض تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور وہ چمکدار نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہباء منصورا بنا دے گا. تو ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچا سکیں. کالا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، یہ تمہارے ہی بھائی دوست ہیں اور تمہارے ہی طرح کے لوگ ہیں. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہو، سحری کے سجدے کرتے ہو، آنسو بہاتے ہو، یہ بھی وہی لوگ ہیں جو راتوں کا حصہ بھی لیتے ہیں، دن کی نیکیاں بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اعمال خیر بھی بجا لاتے ہیں، نمازیں بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں، دیگر اعمال خیر تمہاری طرح بجا لائیں گے. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں. ان کی خلوت اور ان کی جلوت برابر نہیں ہے. بدی گناہ اعلانیہ کیا جائے پھر بھی بدی اور گناہ ہے، چھپ کے کیا جائے تو پھر بھی بدی اور گناہ ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر تو بھلے بھلے اچھے اچھے اجلے اجلے، لیکن ان کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوں گی، ان کی تنہائی غلیظ اور گندی ہوگی. اللہ کی حرمتوں کو توڑیں گے، حرمتوں کو پامال کریں گے. اللہ اکبر. تو اب یہ ساری محنتیں، ساری جد و جہد سب برباد ہو گئے. تو یہ دو حدیثیں اگر ہمیں ملحوظ رہیں تو ہم کبھی بھی حقوق العباد کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر تجاوز نہ کر سکیں. یعنی وہ شخص جس نے محنت کی، یعنی یہاں یہ لفظ سنیے کہ فرمایا کہ یاخذون من اللیل کما تاخذون، یعنی یہ تہجد بھی پڑھنے والے لوگ ہیں. ہم سے تو 5 نمازیں بھی پوری نہیں ہوتی اور زندگی بہت سارے گناہوں سے لتھڑی پڑی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ
شب بیداریوں کا بھی تمہاری طرح موجود ہوگا، جن کے دیگر اعمال خیر بھی تمہاری طرح ہوں گے، اور وہ ارض تہامہ کہ پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے عمل ہوں گے، ایسے عمل ہوں گے کہ ان پہ ناز کیا جا سکے، اور وہ چمکدار عمل ہوں گے، روشن عمل ہوں گے، لیکن اللہ ان کو ہبا منصورہ بنا دے گا، اس لیے کہ ان کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ عدل کی ایک تعریف علماء تفسیر نے یہ لکھی ہے، عدل کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ عدل یہ ہے اور احسان کی تعریف یہ کی، عدل احسان کی، کہ تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن ایک جیسا ہو تو یہ عدل ہے، جس طرح تمہارا ظاہر ہے اس طرح تمہارا باطن بھی ہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو عدل کیا ہے؟ تمہارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، اور احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہو، تو یہ احسان ہے۔ ایک تعریف عدل احسان کی یہ کی گئی۔ تو فرمایا کہ میری امت میں سے مفلس وہ ہے، کنگال اور غریب اسے کہتے ہیں۔ یہ تو یہاں کی غربت تو 35-40 سال کی ہے، 50 سال کی غربت ہے، اور وہ غربت دائمی غربت ہو، اور اس غربت کا اگر کوئی شکار ہو گیا تو وہ بدترین جگہ پہ ہوگا۔ تو فرمایا یہ وہ شخص ہے وَيَاتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، جب یہ آئے گا تو اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، جس کو ہم ہمارے معاشرے میں معمول سمجھا جاتا ہے کسی کو گالی دے دینا، بلکہ ہمارے معاشرے میں دیہاتی کلچر میں تو بعض بوڑھے شوقیہ گالی دیتے ہیں، اپنے ہی بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں، پوتوں کو گالی سے مخاطبت کرتے ہیں، اور وہ ان کے نزدیک یہ لاڈ کا ایک روپ ہے۔ گالی لاڈ سے دی جائے یا غصے سے دی جائے، کسی کے ساتھ اظہار نفرت کے لیے دی جائے یا کوئی اور اس کا داعیہ ہو، گالی گالی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ جس نے کسی ایک مسلمان کو قتل کیا بلکہ ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور اگر ایک انسان کے قتل میں کچھ لوگ شامل ہو جائیں تو حدیث پاک میں آتا ہے اگر پوری انسانیت، تمام روئے زمین کے بسنے والے لوگ کسی ایک شخص کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو دوزخ میں ڈالے گا اور اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اتنے لوگوں نے مل کر یہ جرم کیا ہے جس طرح آج کل فلسطین میں ہو رہا ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے اور مل کے ان بچوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ تو آج تو یہ امتحان گاہ ہے دنیا، نتیجہ تو آخرت میں آنے والا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی رائے گاں چلا جائے، ایک عدالت لگنے والی۔ فرمایا اللہ اس کے بدلے میں پوری کائنات کے بسنے والوں کو اگر وہ شریک ہیں تو آگ میں ڈال دے، آتش دوزخ میں ڈال دے، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اتنے زیادہ لوگ اس کی سزا کو کاٹ رہے ہیں۔ بلکہ فرمایا کہ جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ نہیں بولا، خود تلوار لے کے گولی چلا کے خود اس کو مارا نہیں ہے، ذریعہ بنا کسی شخص کے قتل کا، اور وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، جوانوں کو بٹھا کر کے ترغیب نہیں دی، اپنے بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں کو کسی شخص کے قتل کا منصوبہ بنا کر نہیں دیا، صرف جملہ آدھا ہے، پورا جملہ بھی نہیں، آدھے جملے سے، نصف جملے سے کسی کے قتل کا کوئی شخص ذریعہ ہوا، تو کل قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا، اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اس دن اس کے سٹیکر لگا دیا جائے گا دو آنکھوں کے درمیان کہ یہ ہے وہ بندہ آج اس کو اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نشان لگا دے گا اس کو، قیامت کے دن وہ رسوا ہوتا پھرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جس نے کسی کو گالی دی، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ آج ہم اسلام بھول گئے ہیں، ہمارے نزدیک اسلام صرف لمبے سجدوں کا نام رہ گیا۔ المسلم
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی تعریف یہ کی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اگر ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کچھ لوگ معاشرت میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے اطراف میں، ہمارے رشتہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں، محلے داری میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان اتنی شریر ہوتی ہے کہ لوگ ان کی شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بدترین شخص ہے جس کے شر کی وجہ سے اس کی تعظیم کی جائے۔ تعظیم تو تقوی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک معزز وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو جس کے شر کی وجہ سے ہمسائے اس کی تکریم کرتے ہوں کہ اگر اس کی عزت نہ کی یا اس کو سیلوٹ نہ کیا یا اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی تو یہ تو عزت اچھال کے رکھ دے گا۔ رشتہ داریوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی تو یہ تو عزت اچھال کے رکھ دے گا۔ اسی طرح معاشرے میں ہوتے ہیں، اور یہاں ہر طبقہ جو بھی ہو ممبر پہ بیٹھا ہوا، بعض لوگ ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کی بات کی تو یہ تو ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے ہم ویسے ہی دین سے فارغ کرتے ہیں۔ قوت نافذہ رکھنے والے حاکم ہیں، مختلف طبقوں کے حاکم، ان کی شر سے بچنے کے لیے ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تکریم کی جائے تو وہ بدترین حاکم ہیں، وہ برے ترین حاکم ہیں کہ جن کی شر کی وجہ سے، جن کے فساد سے بچنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی تعظیم کی جائے۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، یعنی ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں اور زبان سے بھی محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس میں گالی کی مذمت حضور نے ارشاد فرمائی، اور ایک معروف روایت ہے جو امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی روایت کی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 علامتیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ خالص منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور ان 4 میں سے اگر کسی میں کوئی ایک خصلت ہے تو اس کو نفاق، اس کے اندر نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، حتی یدعھا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے، اس کو چاہیے کہ اس کو ترک کر دے۔ ان میں سے پہلی علامت اذا تمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امانت لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں عہد بجا لانے کی تلقین کی ہے، اور عہد مختلف صورتوں اور قسموں کا ہے، حتیٰ کہ المجالس بالامانہ، اگر تنہائی کے اندر خاص مجلس کے اندر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو اور بات کرتے دائیں بائیں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنے، تو اگر وہ دائیں بائیں دیکھے اور آپ سے بات کرے تو اس بات کا سائن ہے کہ اس بات کو راز رکھا جائے، تو وہ بھی امانت ہوگی۔ اور اگر کوئی اس بات کو، جس بات کو کرتے ہوئے کوئی دائیں بائیں دیکھتا ہے، اس کو اگر افشا کر دیا گیا تو اس نے امانت میں خیانت کی۔ تو فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں، کسی کا مال رکھا گیا امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرے۔ اور میں اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے صدقے واری جاتے ہیں، میرے حضور علیہ السلام کو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ اور امانت کی پاسداری کا درجہ کتنا بلند ہے، ذرا دیکھیے کہ جب حضور کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے اور حضور کی زندگی کا چراغ بجھا دینے کے لیے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد جمع کر کے حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور آقا کریم اس حالت میں حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹا کے کہتے ہیں علی تم بھی مدینے چلے آنا، لیکن صبح ان کی امانتیں واپس کر کے آنا۔ جو جان کے درپے ہیں، جو قتل کرنے پہ آمادہ ہیں، چراغ زندگی بجھانا چاہتے، تو کہا ان کی امانت ان کو واپس دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ اور ان کو بھی پتا تھا کہ جو بھی ہوگا ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو امانت اس حالت کے اندر بھی، وہ مجھے ایک بندے نے لطیفہ سنایا، آج کے دور کا وہ ایک کیا کہتے ہیں، آج کے دور کا چہرہ ہے
کہ 2 آدمی جا رہے تھے اور ایک نے کسی کے پیسے دینے تھے، تو آگے سے ڈاکو آ گئے لوٹنے والے، تو وہ سال ہر سال سے کہہ رہا تھا یار میرے پیسے دے دو، تو وہ دیتا نہیں تھا. تو جب سامنے سے ڈاکو آئے تو اس نے جلدی جلدی جیب سے نکال کے کہا وہ جو میں نے آپ کے پیسے دینے تھے یہ تو وصول کرو نا. تو ہم تو اس قدر مکار ہو گئے ہیں، یہ ہمارا عکس ہے اس معاشرے کا. تو فرمایا کہ منافق کی علامت کیا؟ اذا تمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بھی بولتا جھوٹ ہی بولتا ہے. اللہ اکبر، جھوٹ بولنا اتنا برا عمل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اس بدبو سے اللہ کے رحمت کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں. وَإِذَا عَاهَدَ غَادَرَ، اور جب وہ عہد کرے تو اس کو توڑ دیتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی سے لڑے، کسی سے الجھے تو گالی گلوچ کرتا ہے. تو فرمایا کہ اس نے اپنے سارے عمل برباد کر لیے، کسی کو گالی دے کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی پر تہمت بدکاری کی لگا کے، اور کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، اور قیامت کے دن اس کے سارے عمل اٹھا کر کے ان لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. معاملہ پورا نہ ہوا تو پھر اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد کا پورا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.